السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں روزی میں برکت چاہتے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے سوا کسی کا محتاج نہ بناوے، یعنی ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاوے، ہمیں کسی کے پاس پیسے وغیرہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم پیسے دینے والے ہوں، یعنی اللہ تعالی ہمیں اتنی برکت دے پیسوں میں، روزی میں، رزق میں، کہ ہم کسی کے پاس پیسے مانگنے والے نہ رہے، بلکہ ہمارا گزران اچھے طریقے سے ہو جاوے۔ تو دو چار باتیں ہیں، دو چار چیزیں ہیں، دو چار امور ہیں، اگر ہم ان پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں روزی کے دروازے کھول رہا ہے اور کھول دیے ہیں۔ ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی میں اتنی برکت دی کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو یہ دو چار باتیں کیا ہیں، اس کو پوری سنیے، جتنی تین چار باتیں ہیں اس کو پوری سنیے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ دو چار باتیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم سستی کر رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دو چار باتیں ہی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو چلو چلتے ہیں، بتاتے ہیں دو چار باتیں کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے قرآن مجید میں، اپنے پیارے کلام میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے کہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور کس میں فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام میں فرما رہے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں بڑھوتری کرتے رہیں گے، اور تم ناشکری پر اتر آئے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اس نعمت کو دن بدن بڑھاتے رہیں گے۔ تو جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس نعمت میں بڑھوتری عطا کرے گا۔ تو یہ نمبر ایک پر تھا کہ خوب شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ سلام کو خوب پھیلانا، السلام علیکم، یہ سلام کو خوب پھیلانا، اس لیے کہ سلام یہ ایک دعائی جملہ ہے۔ السلام علیکم کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی یہ ہمیں بہت بہترین دعا دے رہا ہے سلام کے ذریعے۔ اور سلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی تم پر سلامتی بنی رہے۔ پھر وہ سامنے والا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو سوچو، تو غور کرو کہ جس پر سلامتی ہوگی تو کیا اس پر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں، رزق میں، کام کاج وغیرہ میں، برکت میں کبھی کمی ہوگی؟ تو سلام کو خوب پھیلانا یہ بھی رزق میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی کھانے سے پہلے تو ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، تو نہیں، بالکل یہ گھٹوں تک دھونا ہاتھ، یہ سنت ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر بعض صرف وہی انگلیاں دھو دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیاں دھو دیتے ہیں، نہیں بلکہ پورا ہاتھ دھونا یہ بھی رزق میں بڑھوتری کا ایک ذریعہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ صفائی کا خوب خیال رکھے، اپنے کو بھی صاف ستھرے رکھے، خود بھی صاف ستھرے رہے، اور اپنے مکان، دکان، کاروبار وغیرہ کی بھی صفائی کے خیال رکھے۔ اس لیے کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ چیز گندی ہو جائے گی، وہ جگہ گندی ہو جائے گی، اور گندی جگہوں پر گندی مخلوق کا قبضہ ہوگا،
اور اگر ہم صاف صفائی رکھیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے تو پھر وہ اچھی جگہ بنے گی، اور اچھی جگہوں میں اچھی مخلوق کا قبضہ ہوگا، یعنی فرشتوں کا، اور جب فرشتوں کا قبضہ ہوگا تو ہمیں رزق میں، روزی میں وغیرہ میں برکتیں نظر آئے گی۔ تو یہ تین چار باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ رزق میں برکتیں ضرور بھی ضرور دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔